برادر عزیز، آپ حضرات مسلسل عزائے فاطمی کے زیر اہتمام مجلس اعظم میں شریک ہو رہے ہیں اور آپ کے یہاں کی شریکی آپ کی مجلس ہے۔ سب سے پہلے خداوند منان کا بے پایان شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا کہ ہم بی بی زہرا کے غم میں شریک ہو سکیں۔ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کو خدا نے چنا ہے۔ فاطمہ سے محبت کرنے والے بھی کوئی عام انسان نہیں ہوتے، یہ بھی وہی ہوتے ہیں جن کو خدا چنتا ہے۔ سعادت بزور بازو نیست، دانا بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جو انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا، زور بازو سے نہیں خرید سکتا۔ اس سعادت میں خدا رب العالم چنتا ہے۔ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ہوتی، یہ توفیق بھی خاص خاص لوگوں کو ہوتی ہے۔ ظاہر خدا رب العالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان فضائل و کمالات سے مزین فرمایا ہے۔ ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ ابھی آپ کی فضیلتوں سے پردہ اٹھا نہیں ہے۔ جس کی فضیلت خدا چھپائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ چھپا دیا تب اتنے کمالات سامنے آ گئے، بیان کر دیتا تو کیا عالم ہوتا۔ یہ وہ بیوی ہے جو گھر کے اندر نہیں ہے، یہ وہ بیوی ہے جو پردے میں نہیں ہے، یہ وہ بیوی ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے فضائل و کمالات سامنے نہیں آتے۔ خدا رب العالم نے عمر بھی چھپا دی، عجیب فرق ہے۔ خدا رب العالم نے بیوی کو عمر بھی چھپا دی۔ اس دنیا میں بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میرا یہ جملہ کہاں تک پہنچے گا، بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بیوی کو بہت کم عمر ملی۔ میرا سوچنا ذرا اس کا انداز الگ ہے۔ یہ بیوی کو کم عمر نہیں ملی ہے۔ جس کی تخلیق آدم سے پہلے ہوئی ہو اس کی عمروں کا حساب تو کر نہیں سکتے۔ اس کی عمروں کا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں، معانی الاخبار کی روایت ہے، شیخ صدوق کی روایت ہے۔ ان اللہ خلق فاطمہ قبل ان یخلق آدم۔ خدا عالم نے فاطمہ کو خلق کیا اس سے پہلے کہ آدم کو خلق کرتا۔ تم آدم کو بڑا سمجھتے ہو، آدم سے بڑی جو ذات ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مسئلہ ہمارے یہاں عمر کا نہیں ہے کہ خدا عالم نے بہت غور کیجیے گا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اور یہ جملہ بھی اس منبر کی عطا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو عمر ملی ہے 18 سال کی عمر ملی ہے۔ خدایا اس سے زیادہ کیوں نہ دی؟ اس دنیا میں عمر اس سے زیادہ کیوں نہیں دی؟ فاطمہ کے نور کی تابانی کو برداشت کرنے کا حوصلہ اس دنیا میں 18 سال سے زیادہ تھا ہی نہیں۔ یہ فاطمہ کی عمر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہاری لیاقتوں کا مسئلہ ہے۔ تم 18 سال اس نور کی تابانی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، خطیبانہ سخن درازی میں یہ بات عرض کروں، یہاں یہ خطابت کر رہا ہوں، یہ خطابت نہیں ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام شخص پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا جدہ کے اپنی جدہ کے فضائل بیان کریں۔ وجہ فرمائیے گا 10 دن سے آپ خطیبوں کو بلا رہے ہیں کہ فضائل بیان کریں۔ سنیے آج آخری مجلس 10 دن سے آپ شعراء کو بلا رہے ہیں، خطیبوں کو بلا رہے ہیں، کس لیے کہ فضائل بیان، بیوی کے فضائل معلوم۔ ہمارے اور آپ کے اندر مجال سخن نہیں ہے کہ ہم ان کے فضائل بیان کر سکیں۔ بیان وہ کرے جو سمجھ سکے۔
ابھی فاطمہ کو سمجھنا ایک مرحلہ ہے، بیان کرنا تو بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ جو ہماری سمجھ سے پرے ہے اس ذات کا نام فاطمہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ سنیے، اس کے پیچھے روایتیں ہیں، بار بار کہنا ہوگی، یہ خطیبانہ صحت ترازی نہیں ہے۔ شخص امام کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے اپنی جدہ کے فضائل بیان کرے، تو امام کہتے ہیں میں یہ چلے گا فرمایا میں بی بی زینب کے فضائل بیان کروں؟ تم مجھ سے کہہ رہو اگر بی بی کی فضیلت سننی ہے تو میرے جد رسول سے سنو۔ نہیں، آپ نہیں پہنچے امام کہہ رہے ہیں اگر میری جدہ کی فضیلت سننی ہے تو رسول سے سنو۔ غلام علی بھائی، کسی خطیب میں مجال سخن نہیں ہے کہ وہ بی بی کی فضیلت پڑھ سکے۔ امام بتا رہے ہیں کہ بی بی کے فضائل پڑھنے کے لیے پہلے رسول بننا پڑتا ہے۔ تم رسول ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو تاکہ ان کی فضیلتوں کو بیان کر سکو۔ یہ کون سی رسالت ہے جو سراپا قد کھڑی ہو جاتی ہے جیسے ہی فاطمہ حاضر ہوتی ہے؟ تم سمجھ سکو کہ عقلیں گنگ ہیں، آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، انسان حیران و پریشان ہے کہ یہ کون سی ذات ہے کہ جس کے لیے خدا بند عالم حدیث قدسی میں فرما رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک، رسول سے کہ آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقت، علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ خلق کرتا، ولولا فاطمہ۔ کون سمجھ سکتا ہے اسے کون سمجھ سکتا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، آپ دونوں کو بھی نہیں خلق کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہو۔ بعض نافہم ذاکر، معاف کیجیے کہ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، بعض نافہم ذاکر اس حدیث کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ رسول اور مولائے کائنات سے جناب فاطمہ کا خط بڑا پڑا ہے فضیلتوں۔ بھئی رسی حدیث ہے، حدیث یہ کہہ رہی کہ اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات کو نہ پیدا کرنا، چونکہ آپ کو پیدا کرنا تھا اس لیے کائنات کو پیدا کرنا۔ علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو آپ کو نہیں پیدا کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہیں پیدا کرتا، فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو نہیں پیدا کرتا۔ یہاں بیان فضائل میں یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بیان ضرورت میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آج یہ بات واضح ہو سکتی ہے، یہاں بیان فضائل میں نہیں ہو رہی ہے، بیان ضرورت میں ہو رہی ہے۔ ابھی مولوی صاحب اپنے پیشخانی کو اور اپنے اشعار پڑھنے کو طولانی کر رہے تھے۔ کیوں طولانی کر رہے تھے؟ تاکہ لوگ آ جائیں۔ فاطمہ کی فضیلت لوگوں کے آنے پر منحصر نہیں ہے۔ لوگوں کی بھیڑ تو بہت ہے، لوگوں کی بھیڑ تو بہت ہے، فاطمہ سب کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مسئلہ یہ دیکھیے یہاں پر بیان ضرورت ہے۔ کیسی ضرورت؟ خدا تعالیٰ نبی سے کہنا آپ کو بھی نہیں پیدا کرتا، علی کو بھی نہیں پیدا کرتا اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا۔ رسول کون ہے؟ میں نے کہا بیان ضرورت۔ بیان ضرورت کیا؟ رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جو دین لے کر آئے۔ علی کون ہے؟ جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر دین کو پھیلایا ہے۔ ایک دین لانے والا ہے اور ایک دین پھیلانے والا ہے، اور خدا کہہ رہا فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو نہیں پیدا کرتا۔ خدایا رسول دین لے کر آئے ہیں، علی نے دین پھیلایا ہے، اتنی بڑی ہستیوں کو تو پیدا ہی نہ کرتا اگر فاطمہ نہ ہوتی۔ تو بہت سمپل سا جواب جو خدا دے سکتا ہے وہ یہ کہ اگر دین بچے گا ہی نہیں تو لانے کا کیا فائدہ، پھیلانے کا کیا فائدہ؟ تو لانے اور پھیلانے کا فائدہ کیا؟ فاطمہ اور اس کے بچے ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ جنہوں نے لائے اور پھیلائے ہوئے دین کو حفاظت فراہم کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جو دین آپ کے پاس ہے اس کے لانے کا کریڈٹ رسول کے پاس ہے، جو دین آپ کے پاس ہے اس کو آپ تک پہنچانے کا کریڈٹ مولا کائنات کے پاس ہے، لیکن اسی دین کو آپ کے پاس محفوظ رکھنے کا کریڈٹ فاطمہ اور اولاد پاس ہے۔ وہ نہ ہوتی تو دین نہیں ہوتا۔
میں نے ایک قصہ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کیا. میری اپنی عادت یہ ہے, میں فضائل اپنی طرف سے نہیں پڑھتا. میں کاش میرا یہ جملہ پہنچ جائے, میں نکتے بازیوں کو فضیلت سمجھتا ہی نہیں. نکتے بازیاں میری لفظیں ہیں, اور میری یہ لفظیں فاطمہ کو کہاں سے پہنچا سکتی ہیں؟ فاطمہ کو پہنچانے کے لیے لوح محفوظ کی لفظوں کی ضرورت ہے. فاطمہ کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تم کو قرآن سمجھ میں آئے گا تو فاطمہ کی فضیلت سمجھ میں آئے گی. لوح محفوظ پڑھنا جانتے ہو تو پھر فاطمہ کی فضیلت سمجھ میں آئے گی. توجہ فرمائیے گا, ہماری لفظوں اور ہماری نکتے بازیوں سے اہل بیت مقدسہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ ہستیاں ہم سے سمجھ میں نہیں آئیں گی, ہماری لفظوں سے سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہمیں ان کو سنانا ہو, ان کو سنانا. توجہ فرمائیے گا, ہمارے زمانے میں دیکھیے بریکٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں, بہت ہی قابل غور ہے جملہ, اکثر میں منبر پہ کہتا ہوں. آج بھی ہمارے یہاں دیکھیے اعلان ہوتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آج سے آپ 40 سال 50 سال پہلے چلے جائیے تو عورتوں میں خاص طور پر, مردوں میں کم, مجلس کو مجلس نہیں کہتے تھے, مجلس کو حدیث کہتے تھے. پتہ نہیں کس کو کچھ کو یاد ہے, پتہ نہیں کس کو کچھ کو یاد ہے. مجلس کو حدیث کہتے تھے, لیکن عورتوں میں یہ بات آج بھی رائج ہے. عورتیں کہتی تو حدیث شروع ہو گئی, ہم جا رہے ہیں حدیث میں, مجھے حدیث پڑھنی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ حدیث کب سے مجلس ہو گئی؟ کبھی غور کیا؟ جب سے ہماری لفظیاں آئی ہیں نا, تب سے یہ حدیث مجلس ہو گئی. ورنہ یہاں بیٹھنے والا حدیثیں سناتا تھا, لفظی نہیں کرتا تھا. یہاں بیٹھنے والا حدیثیں سناتا تھا. حدیثوں میں علم ہوتا ہے, حدیثوں میں فضیلتیں ہوتی ہیں, لفظیوں میں فضیلتیں نہیں ہوا کرتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد. جب لفظی کرے گا وہ نکتے بازی کرے گا, میں اپنی کمیونٹی کے خلاف بولوں. جب وہ لفظی کرے گا, جب وہ نکتے بازی کرے گا تو بار بار کہے گا میں کچھ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے نا, جب ان کا کلام سنائے گا تو کہے گا رسول نے یہ فرمایا ہے, امام نے یہ فرمایا, خدا نے یہ فرمایا. ہمارا کہاں تمہارا کچھ کہنا اور کہاں ان کا کچھ کہنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ لوگ تمہارے لیے نہیں آئے, ان کے لیے آئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام کیا فرماتے ہیں کہ بیوی کو خلق کیا گیا اس سے پہلے کہ جناب آدم کو خلق کیا, قبل ان یخلق السماوات والارض, اس سے پہلے کہ خدا زمین و آسمان کو خلق کیا, اس وقت بیوی کو خلق کیا. تو عمروں کا اندازہ لگا, عمروں کا, ہم اہل بیت کی عمروں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مولا کائنات جناب سلمان فارسی کی روایت مجھے پڑھنی نہیں تھی, لیکن اب آ گئی. یہ باتیں منبر پہ آ گئی, یہ مجھے نہیں پڑھی. معاملہ عمر کا ہے. جناب سلمان فارسی کتنے سال کے تھے مولا کائنات کے زمانے میں؟ 300 سال. 300 یعنی جتنے بھی اصحاب گزرے ان میں سب سے زیادہ عمر جناب سلمان فارسی کی تھی. جناب سلمان فارسی واحد وہ صحابی ہے کہ جن کو امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول کا سلام پہنچایا. رسول کا سلام امام محمد باقر کو پہنچایا ہے. جناب سلمان فارسی نے رسول خدا کے بعد کسی کا نام معصومین میں محمد کب پڑا؟ امام محمد باقر, 5ویں امام. ٹھیک ہے, رسول خدا نے اپنی آنکھوں سے 5ویں امام کو دیکھا نہیں, ٹھیک ہے, نہیں دیکھا. 4تھے امام کو نہیں دیکھا, لیکن 5ویں امام کو نہیں دیکھا. لیکن سلمان فارسی کو بیٹھے بیٹھے بشارت دے دی کہ تم اس سلسلے کے 5ویں امام کو بھی دیکھو گے, اور جب اس کو دیکھنا تو کہنا تمہارے جد نے تمہیں سلام کہا, میرا سلام انہیں پہنچانا. سنو فضائل اس کے, میرا سلام میرے 5ویں فرزند کو پہنچانا. اور یہ احساس سلمان فارسی کو تھا. سنیے, اب یہ عمر تو سن لی آپ نے سلمان فارسی. میں نے کہا نا, کون ہوگا عمر میں اہل بیت سے بڑا؟ اہل بیت سے عمر میں بڑا کون ہے؟ کوئی نہیں بڑا ہو سکتا. سلمان فارسی بیٹھے ہوئے, مولا کائنات بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے. مولا کائنات نے کھجور اٹھایا اور اچھال کے سلمان
آپ کی نگاہ یا علی میں آپ سے بڑا ہوں، میں آپ سے بڑا ہوں. تو بولا کہتے ہیں تم بڑے ہو یا میں؟ تم بڑے ہو یا میں؟ تو کہنے نہیں فضیلت میں آپ بڑے، میں عمر کی بات کر رہا ہوں. سنو مولانا کہنے کا، مولانا کہنے کا میں بھی فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بھی عمر کی بات کر رہا ہوں. میں بھی عمر کی بات کر رہا ہوں. عمر میں تم بڑے ہو یا میں؟ تو آپ سلمان فارسی چپ ہو گئے کہ علی کچھ کہنا چاہ رہے. دیکھو جب سلمان پاس میں بیٹھا ہو نا تو علی راز کھولنے لگتے ہیں. راز اہل والوں کے سامنے کھولا جاتا ہے، اہلوں کے سامنے نہیں کھولا جاتا. اب سلمان بیٹھے، سلمان سے کہا تم بڑے ہو یا میں؟ تو اب سلمان چپ ہو گئے. کہنے کہ نہیں میں تم کو یاد دلاتا ہوں، تم فارس کی پہاڑیوں میں رہتے تھے ایران میں، ٹھیک ہے، تمہارا دور دور تک تعلق اسلام سے نہیں تھا، نوجوان تھے، اور تم ایک بار دریا میں نہانے کے لیے گئے. اور جب نہانے کے لیے گئے اور وہاں سے دریا سے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ تمہارے کپڑے جو باہر رکھے ہوئے تھے ان کے اوپر شیر آ کر بیٹھ گیا. یاد آیا؟ یاد تو ہے. کہا اس وقت تم نے کیا کہا؟ اس وقت تو میری ڈر سے حالت خراب تھی، میں تو دریا سے باہر نہیں نکلنا تھا کہ باہر شیر ہے، اندر میں دریا میں تو میں باہر نہیں نکل رہا. تو مولانا کہتے کہ اس وقت تم نے کیا تھا یہ تو بتاؤ. اب یہ کب کی بات ہے؟ سلمان فارسی شاید 20 سال 25 سال 30 سال کے رہے ہوں گے، نوجوان تھے، اور اب آج 300 سال کے. تو کہا تم نے اس وقت کیا تھا؟ کہ یعنی اس وقت ہمارے قبیلے میں اللہ ہمارے خاندان میں ایک عادت تھی، کسی کو یوں ہی علی نہیں ملتا، خاندان بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارے خاندان میں ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی مشکل میں پڑتا تھا تو وہ کہتا تھا یا فارس الحجاز ادرکنی، یا ابا الغوث ادرکنی. یہ کہتا، یہ جملہ کہتا تھا. فارس الحجاز یعنی اے عرب کے گھڑ سوار میری مدد کر، بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے نا؟ یہ یعنی کا ترجمہ ہے جو تم آج کہتے ہو. اے عرب کے گھڑ سوار، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا ابا الغوث ادرکنی، اے سب کی مدد کرنے والے. تو کہا مجھے تو مدد ہی چاہیے تھی. تو مجھے فوراً یاد آیا کہ میرے والدین اور میرے بزرگان اور میرے قبیلے والے جب مشکل میں پڑھتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، تو میں نے وہ پڑھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ سلمان کے زمانے کی خیبر سے پہلے کی ناد علی تھی. سبحان اللہ. ناد علی خیبر کے بعد نہیں آئی ہے، یہ خیبر سے پہلے بھی موجود تھی، کیونکہ علی نے ان کی بھی مدد کی ہے جو علی سے پہلے نبی گزرے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. تو کہا کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا ویسے ہی میں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کے تیزی کے ساتھ آیا، اور جیسے ہی وہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس شیر کے پاس آتا ہے، شیر نے مڑ کر اس گھوڑ سوار کو دیکھا اور اس نے فوراً گردن جھکا کے اس طرح سے احترام کیا جیسے شیر اسے سلام کر رہا ہو. یہ علی کی فضیلت علی کی زبان سے ہے، میری زبان سے نہیں ہے. میں نے کہا نا نقطے بازیوں سے ذرا باہر آئیے، علی کی زبان سے علی کی فضیلت سنیے، اہل بیت کی زبان سے اہل بیت کی فضیلت سنیے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے اس شیر نے اسے ادب سے سلام کیا اور چپ چاپ سے وہ چلتا بنا، میں فوراً باہر آیا، میں نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بھائی بڑے اچھے موقع سے تم آ گئے، تم نہیں آتے تو پھر ہماری مدد کون کرتا، یہ شیر کیسے جاتا، مجھے کپڑا کیسے ملتا. تو کہا اس وقت کا کچھ سین تم کو یاد ہے؟ مولانا کہنا فرماتے تم کو اس وقت کا کوئی منظر یاد ہے؟ کہا ہاں مجھے منظر یاد ہے. میں نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہی جھاڑیوں میں سے پھول توڑا تھا اور وہ پھول توڑ کر اس کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ پھول آپ میری طرف سے لے لیجیے. روایت کے جملے ہیں وہ خرج من قبائہ، مولانا کائنات نے اپنی قبر سے پھول نکالا.
اور پھول نکال کے کہا یہی تو وہ پھول تھا نا. کہا یا علی یہی تو پھول تھا. کیا اس وقت آپ نے میری مدد کی تھی؟ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. عمر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنے آنے سے پہلے والوں کی بھی مدد کر رہے ہیں. سلمان فارسی کی تو ایک مثال ہے. فوراً اپنی قبا سے وہ پھول نکالا, اسے دکھایا, یہی پھول تھا. اللہ, یہی پھول تھا, یہی پھول تھا جو میں نے دیا. اے سلمان, بداک الفارس انا علی ابن ابی طالب. وہ گھڑ سوار کوئی اور نہیں تھا, میں علی ابن ابی طالب تھا جو تمہاری مدد کے لیے عمروں کا مسئلہ نہیں ہے. بی بی زہرا کو 18 سال ہے, ہماری نگاہ میں 18 سال ہے. امام فرماتے ہیں خدا نے اس وقت پیدا کیا جب زمین کو نہیں پیدا کیا, اس وقت پیدا کیا جب آسمان کو نہیں پیدا کیا. قبل ان یخلق السماوات والارض. چھٹے امام, میں نے 2 کتابوں کا نام لیا ہے, ایک معانی الاخبار, ایک علل الشرائع, دونوں سے صدور کیے. پڑھیے گا وہ روایت جہاں خلقت فاطمہ کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ خدا رب العالمین اس سے پہلے کہ زمین و آسمان کو خلق کرے جناب فاطمہ کو کے نور کو خلق کیا. جو فرمائیے گا, روایت کہتی ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ من ای نور, میری طرف توجہ ہے, من ای نور, یا رسول اللہ کس نور سے. اچھا, سوال کرنے والا جانتا ہے کہ نور کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک نور بلب کا ہے, ایک نور سورج کا ہے. نور بھی ایک طریقے کا تھوڑی ہوتا ہے. ایک نور تو آج کل آپ کے موبائل میں بھی رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی لائٹ کم کر دو. نور یعنی لائٹ. میں نہیں, یہ نور کس نور سے. آصف بھائی کسے عظمت فاطمہ سمجھ میں آئے؟ چھٹے امام کہہ رہے من نور عظمت, خدا نے اپنی عظمت کے نور سے فاطمہ کو بند کیا. سبحان اللہ. میں سمجھ گیا, خدا نے اپنی عظمت, عظمت کہتے ہی بلندی کو, خدا نے اپنی عظمت کے نور سے فاطمہ کو خلق کیا ہے. پوری زندگی رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے رہے. تمہیں عظمت پروردگار کا اندازہ ہوگا, تم خدا کی عظمت کو سمجھ سکتے ہو. کون سمجھ سکتا ہے؟ فاطمہ کو سمجھنے کا دعویٰ وہ کرے جو خدا کی عظمت کو سمجھ سکے. من نور عظمت, خدا نے اپنی عظمت کے نور سے خلق. شکت الملائکۃ من الظلمہ, ملائکہ نے اندھیرے کی شکایت کی. 2-3 روایتوں کو ملا کے پڑھو. شکت الملائکۃ من الظلمہ, ملائکہ نے کائنات کے اندھیرے پن کی شکایت خدا سے کی. خدایا بہت اندھیرا ہے. ابھی یہاں لائٹ چلی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً اپنے موبائل کا ٹارچ آن کر دیں گے. ہر آدمی اپنے طریقے سے روشنی کو پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہر آدمی اپنے طریقے سے روشنی کو پسند کرتا ہے. میں تھوڑی دیر یہاں پر رکوں گا. ہر آدمی اپنے طریقے سے روشنی کو پسند کرتا ہے. اندھیرا کس کو پسند ہے؟ کسی کو پسند ہے؟ فاطمہ کی خلقت نور سے ہوئی ہے. اندھیرا چوروں کے علاوہ کسی کو نہیں پسند. اندھیرا چوروں کے علاوہ کسی کو نہیں پسند ہے. اگر کسی کے دل میں فاطمہ کی قدرت پائی جاتی ہے تو سمجھ جاؤ چوروں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے. حفیظت کو اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھا جا سکتا نا. چوروں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے, تبھی تو نور سے اسے نفرت ہے نا. روشنی تو سب کو پسند ہے. ملائکہ سب لوگ جو ہوں گے انہیں تو نور پسند ہوگا نا. انہوں نے تو ظلمت
اللہ نے کہا خود من نور فاطمہ، نور فاطمہ کا صدقہ لے لو. لیکن میں نے کہا نا یہ خطیبوں کے جملے تو ہیں نہیں، یہ سب وقت یہ پروردگار کی زبان سے بیان ہونے والے کلمات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تو معصوم کی زبانوں سے نکلے ہوئے ہیں. خود من نور فاطمہ، فاطمہ کے نور سے صدقہ لے لو تاکہ روشنی ہو جائے. یہ جو کائنات روشن ہے نا، پھر فرشتوں نے اس نور سے صدقہ لیا. روایت کا جملہ فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض، جیسے ہی اس نور کا صدقہ لیا گیا تو کائنات میں روشنی ہوئی. اضاءت السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے ساتوں طبق جگمگانے لگے. یہ روایت کا جملہ ہے کہ جب ملائکہ نے اس نور سے لیا تو ساتوں طبق جگمگانے لگے. فرشتوں نے، اب یہ نہیں کہ روایت کا جملہ ہے، ساتوں طبق جگمگانے لگے. غشیت ابصار الملائکہ، جب یہ نور چمکا ہے تو فرشتوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی. آپ اندھیرے میں لیٹے ہو، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رکھا ہو، اچانک چھوٹا سا بلب کوئی جلا دے تو آپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ بھائی بند کرو. آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں، تم سے یہ نور نہیں برداشت ہوتا. سوچو جب فاطمہ کا نور چمکا ہوگا تو فرشتوں کا کیا عالم ہوا ہوگا. وہ عالم بھی بیان کروں گا، وہ عالم بھی بیان کروں گا، روایات کی زبان سے بیان کروں گا. غشیت ابصار الملائکہ، ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی. اردو میں خیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی چکا چوند ہونا. فارسی کا بھی لفظ یہ ہے. ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی. وَخَرَّتْ لِعَظْمَتِهِ سَاجِدِينَ، نور فاطمہ کا چمکا، ان کی آنکھیں خیرہ ہوئی. اتنے حیران ہوئے کہ بےتابی کے ساتھ سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے. نہیں، آپ نے بڑی خاموشی سے سنا. سارے کے سارے ملائکہ، ایک جملہ کہوں گا دیکھو کون کون پہنچتا ہے. سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے. سوال، خدایا فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا کیا؟ سجدے کا کوئی حکم تھا کہ نہیں؟ سجدے کا حکم نہیں تھا. نور کی تابانی ایسی تھی کہ اس کی عظمت کے آگے خود بخود سجدہ ریز ہو گئے. فاطمہ کا موازنہ نبیوں سے کرو گے؟ آدم کو بنایا جاتا ہے، سجدے کا حکم دیا جاتا ہے، بعض انکار کر دیتے ہیں، بعض سجدے میں چلے جاتے ہیں. فاطمہ کے نور کی صرف جھلک دکھائی جاتی ہے، سارے فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں. اسے حکم ہے صلوات پر محمد اور مل جل کے صلوات پر محمد پھر فرشتوں نے کہا سجدے میں گرے. حکم نہیں ہے، پروردگار کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے دروازے پر کربلا میں جا کے سجدہ کرنا چاہیے. یہ سوال مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کس بزرگ مرجع تدریس سے ہوگا، شاید عبداللہ بحر العلوم سے ہوگا، کہ یہ لوگ جو آ کے امام حسین کے دروازے پر سجدہ کرتے ہیں، کیا ان کو سجدہ کرنا چاہیے؟ کیا ہم کو سنیے گا جواب. عبداللہ بحر العلوم بازار نام میں تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو. کیا ہم لوگوں کو امام حسین کے دروازے پر جا کر سجدہ کرنا چاہیے؟ شرعی حکم پوچھا. میں نے کہا یہاں فرشتوں کو کوئی شرعی حکم تھا سجدے کا؟ یہ فرشتے تو خود بخود عظمت دیکھ کر سجدے میں گر گئے نا، کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے نا. ان سے پوچھا گیا کیا امام کے دروازے پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. ہم لوگوں کو اگر سجدہ کرنا ہے نا تو ان
زائران حسین کے تلوے میں لگی ہوئی مٹی کا سجدہ کرنا ہے جو حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. یہ عرفان فاطمہ ہے, یہ عرفان ہے. ہم لوگوں کو نہیں سجدہ کرنا ہے, ہم لوگوں کو ان زائروں کے پیروں کی مٹی پر سجدہ کرنا ہے کہ جو امام حسین کے زائروں کے پیروں میں لگی ہوئی ہے. ابھی تم حسین کے زائروں کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے, حسین اور فاطمہ کی عظمت کو کہاں سے سمجھو گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرشتوں نے کہا ما ھذا النور, خدایا یہ کیسا نور ہے؟ خدا نے کہا ھذا نور من نوری, یہ نور میرا نور ہے. اللہ اکبر. خدا کہہ رہے میرا نور ہے. پہلے کہا عظمت فاطمہ کے نور کا صدقہ لو. جب آنکھیں چکا چوند ہوئی, سجدے میں گرے تو گھبرا کر پوچھا ما ھذا النور, آخر اس نور میں اتنی تابانی کیوں ہے؟ بریکٹ میں جملہ کہوں, فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی. ساری دنیا کو جو روشن کرے اسے سورج کہتے ہیں, سورج کو جو روشن کرے اسے نور فاطمہ کہا جاتا ہے. کائنات جو روشن ہے نا فاطمہ کے نور سے روشن ہے. فاطمہ کی یہ روایت ہے, فاطمہ کے نور سے روشن ہے. ما ھذا النور, یہ نور کیسا ہے؟ خدا نے کہا ھذا نور من نوری, یہ میرا نور ہے, یہ میرا نور ہے. خدا قسم انسان کی عقلیں گنگ ہو جائے. خدا کا نور کیا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ کسی کے اندر ہمت ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ خدا کا نور کیا. چلیے قرآن پڑھے. قرآن خدا کے نور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. ٹھیک ہے نا, روایت سے قرآن پر آیا اللہ نور السماوات والارض. زمین و آسمان کے نور کا نام اللہ ہے. یہ جو زمین و آسمان میں نور ہے نا, اللہ نے کہا یہ میرا نور ہے. زمین و آسمان کے نور کو ہی اللہ کہتے ہیں. پھر اللہ نے اس نور کی مثال دی, مثل نور ہی کمشکات. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سن لیجیے, قرآن پڑھ رہا ہوں. مثل نور ہی کمشکات, میں ایسے ہی آرام سے پڑھنے کا آگے. اس کے نور کی مثال ایک مشکات کی ہے. اس کا ترجمہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ آصف بھائی کہیں نہ کہیں شعر میں اس کو لے کر آئے. خدا نے اپنے نور کی مثال یہ دی ہے کہ اس کا اللہ نور السماوات والارض, خدا زمین و آسمان کا نور ہے. ومثل نورہ کمشکات, اس کے نور کی مثال مشکات کی ہے. مشکات اس شیشے کو, اس چراغدان کو, اس تاب کو کہتے ہیں جو نور کی حفاظت کرتا ہے. مشکات اس چراغدان کو کہتے ہیں کہ جو اس نور کی حفاظت کرتا ہے. پڑھیے تفسیر روائی اہل بیت. اہل بیت نے فرمایا یہاں مشکات سے مراد فاطمہ زہرا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا نے میرے نور کی مثال مشکات کی ہے کہ جو اس نور کی حفاظت کر رہا ہے. اب سمجھ میں آیا, لولا فاطمہ لما خلقتکما, فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہیں کرتا. جس نے اللہ کے نور کو بجھنے نہ دیا اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس نے اللہ کے نور کو بجھنے نہ دیا اسے فاطمہ کہتے ہیں. مشکات سے مراد حضرت زہرا ہے. خدا کی قسم میں آیت سے آگے نہیں بڑھوں گا, آیت کو پڑھتے جائیں. پھر یہ آیت کہتی ہے مثل نورہ کمشکات, اس نور کی مثال مشکات کی ہے. فیہا مصباح, وہ مشکات جس میں مصباح رہتا ہے. پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچی. وہ مشکات جس میں مصباح رہتا ہے. میں بڑا ڈھونڈنے لگا مصباح کون ہے. خدا نے دو مصباح فاطمہ کو دیے. ایک کا نام حسن رکھا, دوسرے کا نام حسین رکھا. ان حسین مصباح الہدی, جو مصباح ہدایت ہے اسے حسین کہتے ہیں. مشکات زہرا کا نام ہے, مصباح حسین کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم نہیں سمجھ سکتے, ہماری اپنے حیران ہے, ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمیں جو بیان کیا گیا بس اس کو سنیے, لطف اندوز ہوئیے, خوش ہوئیے کہ آپ ان کے چاہنے والے.
کہ خدا مند عالم نے عقل یا علم جو بھی کہہ دیجیے، عقل یا علم 28 حروف ہیں. ان 28 حروف میں خدا مند عالم سے 2 حروف بولے ہیں، ابھی سے 2 حروف بولے ہیں. ٹھیک ہے، ان 2 حروف کو کھولنے میں اتنی ترقی ہو گئی ہے. 2-3 دن سے اے آئی والی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ 2 حروف سے کھلے ہیں ابھی، تب یہ تہلکہ مچا ہوا ہے، دنیا میں اتنی ترقی ہوئی ہے. امام کا ارشاد ہے جب آخری آئے گا تو 28 کے 28 کھل جائیں گے. بھائی سمجھو تو صحیح، یہ اپنوں کے لیے کھلیں گے، غیروں کے لیے نہیں کھلیں گے. سب کے لیے نہیں کھلیں گے. لیاقت دیکھ کے دیا جاتا ہے، لیاقت دیکھ کے دیا جاتا ہے، سب کو نہیں دیا جاتا. جب امام آئیں گے تب پتہ چلے. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا. ہمیں بھی اس نور کو نہیں سمجھ سکتے تو سورج کو کہاں سے سمجھیں گے؟ ہم ابھی سورج کو نہیں سمجھ سکتے تو فاطمہ کے نور کو کہاں سے سمجھیں؟ ہماری سمجھ میں کہاں سے آئے؟ ہم تو بس عظمتوں کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ اتنے پاور کا، وہ اتنے پاور کا. ہم تو صرف پاور دیکھ رہے ہیں. جو سورج کو بھی روشن کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بس آپ اتنا سمجھیں، یہ صدقہ ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی سب ہے صدقہ. آپ اگر تھوڑا سا اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں نا، ہم جیسے مولویوں کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہیں. میں ٹاسک دے رہا ہوں زیارت جامع شریعہ کو چھوڑیے، ابھی اردو میں، ہندی میں، ہر زبان میں مل جائے گی. اتنے سارے ایپس آ گئے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، میرے گھر میں ڈیوائن پلس میں بھی آپ کو دکھا ہے، بالکل مل جائے گا. زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ امام کی طرف سے لکھی گئی ایک ایسی زیارت ہے جس میں معرفت کے بہت سارے ابواب، بہت سارے ابواب. آپ اس میں اس کو پڑھیں گے تو کچھ تھوڑا بہت ان کو پہچان سکتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت معرفت ان کی حاصل ہوتی ہے. آپ ابھی سانس لے رہے ہیں، کتنی آسانی سے سانس لے رہے ہیں، بہت آسانی سے سانس لے رہے ہیں. کیوں سانس لے رہے ہیں؟ آپ کے وجود کے باہر آکسیجن ہے. کس نے رکھا ہے؟ بولا میرے وجود کے باہر آکسیجن کس نے رکھا ہے؟ خدا نے رکھا. کل میں ہریانہ میں تھا، چھپڑا میں، سارے وہاں کسان ہیں. وہاں میں مثال دی کہ آپ دانا ڈالتے ہیں زمینوں پر، یہ دانا جو ایک ہوتا ہے یا کیوں ڈالتے ہیں؟ کس یقین پہ ڈالتے ہیں؟ کسی نہ کسی کے اوپر یقین کر کے ڈالتے ہیں نا. کسی نہ کسی کے اوپر تو یقین کر کے ڈالتے ہیں نا، یا ایسے ہی ڈال دیتے ہیں. کسی ذات کے اوپر یقین کر کے ڈالتے ہیں کہ ہم اس کو 1 دیں گے تو وہ ہمیں 70 واپس کرے گی. وہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو 70 آپ کو واپس ہو رہا ہے آپ کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے لیے ہو رہا ہے نا، آپ کے لیے نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ہواؤں میں آکسیجن ہے آپ کے لیے ہو رہا ہے. یہ سب میں حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ سب میں زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ کتابیں نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ہواؤں میں آکسیجن ہے آپ کے لیے ہے، یہ زمین جو دانا اگا رہی ہے آپ کے لیے ہے، یہ سورج جو چمک رہا ہے آپ کے لیے ہے، یہ آسمان جو شامیانہ لگائے ہوا آپ کے لیے ہے، یہ زمین جو فرش بچھائے ہوئی ہے آپ کے لیے ہے. زیارت میں پڑھے وَبِهِ سَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اے مولا آپ کی وجہ سے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے. وَبِجُمْلِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، آپ کی وجہ سے کائنات کو رزق مل رہا ہے. یہ جو دانا مل رہا ہے نا، خدا پیدا ان کے لیے کر رہا ہے، صدقے میں ہم کو مل رہا ہے. یہ ہم کو صدقے میں مل رہا ہے، ان کے صدقے میں مل رہا ہے، ہماری وجہ سے نہیں خدا پیدا کر رہا. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم کو ملے، کوئی کام نہیں کیا. مثلا میں مثال دیتا ہوں، بعض جگہ ٹینٹ لگا کے مجلس ہوتی ہے. یہاں تو آپ کی مسجد ہے، بڑا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ ٹینٹ کیوں لگاتے ہیں؟ مجلس کے لیے. مجلس نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ ٹینٹ ہٹا دیں گے. پھر اس کا کیا کام ہے؟ فرش اٹھا دیں گے. کیوں؟ مجلس نہیں ہو رہی ہے، مجلس کے لیے بچھایا تھا. خدا نے کائنات کیوں بنائی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے زمین و آسمان، جن و انس سب کو جو پیدا کیا عبادت کے لیے پیدا کیا. خدا کی عبادت ہو رہی ہے. ایک مجلس کو ہم ٹائم سے شروع نہیں کر پا رہے. اذان تو ہم اپنے ٹائم سے دیتے ہیں، خدا کے ٹائم سے تو دیتے نہیں. 12:30 بجے ظہر کی ہوگی، بھیا خدا نے بلایا 12:09. 12:30 بجے کہا ہوگی نہیں میری مرضی. ہم اپنی مرضی سے ظہر کی اذان دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے صبح کی اذان دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو پھر بھی کچھ غنیمت ہے. پڑوس میں تو جس وقت اڑ گئے اس وقت اذان دے دی. تو اور معاملات خراب. اپنی مرضی چلتی، ہم عبادتوں میں اپنی مرضی چلاتے ہیں تو ہم بندگی کر رہے ہیں. ہمارے لیے خدا زمین کا بھر بچھا کے رکھے گا؟ نہیں بچھا کے رکھے گا نا. لیکن اس کے باوجود خدا اس فرش کو بچھایا ہوا کیوں ہے؟
اس لیے کہ تم سب مل کے بھی عبادت نہ کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ایسا ہے جو ایسی عبادت کر رہا ہے جیسی عبادت میں چاہتا ہے. ایک ایسا ہے جو ایسی عبادت کر رہا ہے جیسی میں چاہتا ہوں. اسی کے صدقے میں سب کچھ مل رہا ہے. سب کو جو رزق مل رہا ہے سب اسی کے صدقے میں. یہ معرفت ہے. ہم جب تک معرفت حاصل نہیں کریں تو کسی کام کے نہیں ہوں گے. آپ یقین کریے ہم کسی کام کے نہیں ہو سکتے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ ظہور بھی ہو جائے گا تو ظہور کے وقت ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے اگر معرفت حاصل نہ کریں گے. وقت میرا پورا گزر گیا اور ابھی میرے ترجمہ بھی آپ کے درمیان نہیں کیا. پورا وقت گزر گیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا. اگر یہ آبادیوں کے لوگ ہر جگہ جہاں آبادی ہے کیا قرآن کی بلاغت. اگر آبادیوں کے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم اپنی برکتیں دے دیں. زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. خدا ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے. دو کام خدا نے ہم سے مانگا. ہر ایک کو شکایت ہے زندگی میں برکت نہیں ہے. ہر ایک کو شکایت. مولانا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اتنی محنت کر کے برکت نہیں ہوگی. اتنی محنت کر رہے برکت نہیں ہوگی. گھر میں 6 لوگ 4 کما رہے برکت نہیں ہوگی. برکت ہوگی کہاں سے؟ کمانے سے برکت نہیں ہوگی. کمانے سے کثرت ہوگی. کمانے سے مال میں کثرت ہوتی ہے. ایمان اور تقوی سے برکت. ایمان اور تقوی سے برکت. اہل بیت کا فاقہ ہوتا تھا لیکن برکت تھی. ہم برکت اسی کو تو کہتے ہیں جس کے صدقے میں ساری کائنات کھائے. اسی کو برکت کہا جاتا ہے نا. جن کے خزانے بھرے ہوئے تھے ان کی آج اولاد آج بھوکی مر رہی ہے. اور جو اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر دے دیتے تھے ان کے چاہنے والے آج بھی بانٹنے والے ہیں, کھانے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. تھوڑا سا ہم نے پہچانا ہے. ہم نے ابھی تھوڑا سا پہچانا تب یہ حال ہے. اگر ہم ایمان اور تقوی کا سہارا لے لیں تو کیا حال ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک ایمان ہے اور ایک تقوی ہے. خدا کی قسم کائنات میں کسی کے پاس ایسا رہبر نہیں ہے کہ جس کا تعلق ایمان سے بھی ہو اور تقوی سے بھی ہو. کسی کا رہبر ایسا نہیں. صرف آپ کو ملا ہے. ایمان سے اتنا تعلق ہے کہ اس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے اور تقوی سے ایسا تعلق ہے کہ اس کو امام المتقین کہا جاتا ہے. وہ امام ہی مومنوں اور متقیوں کا ہے. ہر اہل لینے کا امام نہیں ہے. اگر علی کو امام بنانا ہے تو ایمان پر بھی رہنا پڑے گا اور تقوی پر بھی رہنا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ لفظ میں نے یہ قرآن کی آیت میں نے بظاہر سورہ فصلت کی 96 نمبر کی آیت ہے. اس کو میں نے اسی لیے مطلب اس کو قرار دیا کہ برکت کے حوالے سے 1-2-4 منٹ اور آپ کے درمیان گفتگو کر سکیں. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے دیکھیے برکت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کثرت سے سمجھ سکتے. ایک چیزوں کی کثرت زیادہ ہونا. زیادہ ہونا کمال نہیں, بہت زیادہ ہونا کمال نہیں. جو مال آپ کے پاس ہے اس مال میں برکت کا ہونا کمال ہے. کمانے کے ذریعے آپ نے 10 اپنا لیے لیکن مال میں برکت نہیں. صرف مال کی بات نہیں ہے, عمر میں برکت نہیں, زندگی میں برکت نہیں. کتنے سال جیے؟ 106 سال ماشاءاللہ سے زندہ رہے. اما دیکھو اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں. عمر کا لمبا ہونا کمال تھوڑی ہے. اگر عمر کا لمبا ہونا کمال ہوتا تو شیطان کی عمر بہت زیادہ ہے. عمر کا لمبا ہونا کمال نہیں ہے. اگر یہ کمال ہوتا تو شیطان کو اتنی لمبی عمر نہ ملتی. عمر کا بابرکت ہونا کمال ہے. بھائی فرش اعظم پر بیٹھے ہو, علی اصغر نے کہا 6 مہینے کا ہونا عیب نہیں ہے. 6 مہینے کی زندگی میں بابرکت زندگی گزارنا. زندگی بظاہر 6 مہینے کی نہیں ہے لیکن اتنی بابرکت ہے کہ باب النوائش خدا نے بنا دیا. برکت کسے کہتے ہیں نا؟ برکت کا ترجمہ کر رہا ہوں. برکت یعنی شے کم ہو اور اثر زیادہ ہو. برکت کا ترجمہ یہ شے کم ہو
ملا کچھ نہیں. مولانا 10 منٹ بولے لیکن واقعی کچھ ہم حاصل کر کے آئے ہیں. اسے برکت کہتے ہیں, اسے برکت کہتے ہیں. تقریروں کو لمبا کرنا کمال نہیں ہے, تقریروں کو بابرکت بنانا کمال ہے. بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. وہ صاحب جانتے ہیں ہمارے علماء میں بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. میں ابھی شیخ صدوق کا نام لے رہا تھا, 2 کتابوں کا حوالہ دیا ان کا بیٹھے بیٹھے. شیخ صدوق امام زمانہ کی غیبت صغریٰ میں پیدا ہوئے, آج نہیں پیدا ہوئے, یعنی آج سے کم 1200 سال پہلے پیدا ہوئے. ایک آدمی 1200 سال پہلے پیدا ہو کے کچھ کتابیں لکھ کے چلا جاتا ہے, اس کی کتابیں آج تک باقی رہیں, اسی کو برکت کہا جاتا ہے. اسی کو برکت کہا جاتا ہے. 1200 سال پہلے کوئی کتاب لکھی, اس کا اثر آج تک باقی ہے. میاں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا کچھ نہ کچھ ناطہ قرآن سے ہو. ساری دنیا کی کتابیں مٹ گئی, قرآن آج تک باقی ہے, اسی کو برکت کہا جاتا ہے. اسی کو برکت کہا جاتا ہے. اچھا, میں نے کہا ایک طرف کثرت ہے اور ایک طرف برکت ہے. کثرت پر نہ کثرت چاہو نہ کثرت مانگو, خدا نے سے کثرت مانگو. بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آتا کہیں سے 1 کروڑ مل جاتا. اچھا کیا ہوتا ہے 1 کروڑ مل جاتا؟ 1 کروڑ ملتا اور چھوٹا سا ہارٹ اٹیک آ جاتا. پھر کیا ہوتا؟ 1 کروڑ یہیں رکھا رہ جاتا, تم چلے جاتے. جو تمہارے پاس پہلے سے 100 روپیہ تھا, اس میں سے اگر تم نے 50 روپیہ صدقہ دے دیا ہے نا, تو اس 50 روپے کی جگہ 1 کروڑ لے کے جاتے, اسے تو چھوڑ کے جاتے. کثرت والا تم چھوڑ کے جاتے ہو, برکت والا تم لے کے جاتے ہو. خدا رمضان سے زندگی میں برکتیں طلب کرو. خدا کی قسم برکت کے اوپر کسی اور ایام میں گفتگو ہو نہ ہو, ایام فاطمیہ میں تو گفتگو ہونی چاہیے نا. آپ کے لڑکا ہو, جیسے ہی آپ کو پتا چلا, آپ کے پڑوسی کو پتا چلا, فوراً آیا مبارک ہو. مبارک کس روٹ پر سے؟ برکت کے روٹ پر سے. مبارک نہیں بابرکت. اچھا, ہم کو بھی برکت کے معنی نہیں سمجھ میں آئے. ہم کو کسی نے مبارکباد دی تو ہم نے کہا نہیں, ارے نہیں بھیا آپ مبارکباد نہیں دیجیے, 12 بچے پہلے سے. ابھی ہم برکت کے معنی نہیں سمجھے. اس نے کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں, ہم کیا مبارک ہو جو کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ ایک بچہ اور ہو جائے. مبارک ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے. مبارک ہونے کا مطلب یہ بچہ آپ کے لیے بابرکت قرار پائے. پتہ نہیں بات کہاں تک پہنچی ہے. مبارک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ آپ کے لیے بابرکت قرار پائے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو نحوست کا سبب ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو برکتوں کا سبب ہوتے ہیں. میں نے جو بلاغہ پڑھوں, ما زال الزبیر منا اہل البیت. مولا کائنات فرما رہے ہیں زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا. یہ جو واقعہ ہوا ہے آگ جلانے کا بی بی زہرا کے دروازے پر, اس میں جو گردن میں رسی کا بندہ ڈالا گیا تھا امام علی کے, تو اس وقت بچانے والوں میں جو 4 لوگ آئے تھے اس میں زبیر تھا. وہی طرح ہو زبیر, وہی طرح ہو, یعنی اس وقت علی کے ساتھ تھا, اس قدر علی کے ساتھ تھا. سنو سنو فرش عطا پر بیٹھنے والوں سنو, اس قدر علی کے ساتھ تھا کہ نزل بلاغہ میں مولا کائنات نے کہا کہ زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا. یعنی وہ سند جو سلمان فارسی کو دی ہے, وہی سند مولا کائنات نے زبیر کو دی ہے, وہی سند بنو عن, لیکن تھا کے ساتھ کہ زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا. ما زال الزبیر منا اہل البیت حتی نشأ ابنہ المشؤوم عبداللہ, یہاں تک کہ اس کا منحوس بیٹا عبداللہ پیدا ہوا. جیسے ہی یہ منحوس بیٹا پیدا ہوا ہے, اس کو ہماری طرف سے کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے چل گیا. تو کبھی کبھی بیٹا نحوست کا سبب ہوتا ہے, کبھی کبھی برکت کا سبب ہوتا ہے. کبھی کبھی بیٹا نحوست کا سبب ہوتا ہے اور کبھی کبھی برکت کا سبب ہوتا ہے. دیکھو ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی تعریف نہیں ہے, بہت خاموشی سے سننا, دل پہ ہاتھ رکھے. کسی کو خدا نے اولاد نہیں دی ہے تو خوش ہو جانا, کیا پتا عبداللہ جیسا بیٹا پیدا ہونے والا تھا, اس لیے خدا نے ہمیں بے اولاد رکھا ہے. اگر کبھی بے اولاد بھی رکھے تو بھی وہ تمہارے پر احسان کرنا, تو بھی وہ تمہارے پر احسان کرنا. کسی کو نہیں دے رہا ہے تو بھی احسان کرتا ہے, انسان سمجھ نہیں سکتا. صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد فرماتے ہیں, پالنے والے ان تمام نعمتوں کا شکریہ جو تم نے نہیں دی. کون ادا کرتا ہے؟ کبھی ادا کیا؟ جو نعمتیں نہیں دی اس کا شکریہ کرنا. ہمیں جو دی ہیں اس کا تو ادا نہیں کر رہے ہیں.
ہم کو تو لگتا ہے نعمت پڑوسی والے گھر میں آتی ہے، ہمارے یہاں تو آتی ہے. ہم کو تو لگتا ہے نعمت وہی جو دوسرے کو مل رہی ہے، ہمیں کہاں مل رہی ہے. اب تمہیں جو یہ بار بار کہتے ہو نا تمہیں نہیں مل رہی ہے، جس دن خدا نے ایک ایک کر کے لینا شروع کر دیا پھر کہو گے نعمتیں چھنتی جا رہی. کیوں؟ تم تو کہتے تھی ہی نہیں. اب کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی؟ نعمتوں کا احساس ہی اس کو ہوتا ہے جب وہ چھیننے وہ خدا سرو کرنے جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرو. مبارکباد دی کسی نے، مبارک ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں کسی بھی شے میں کثرت کا ہونا کمال نہیں ہے، برکت کا ہونا کمال ہے. اب ایام فاتحہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، بنی امیہ کو خدا نے اولاد پر اولاد دی لیکن کسی کام کی نہیں. نبی کو ایک بیٹی دی. کثرت ہے صلوات پڑھے محمد والے آپ لوگ ماشاءاللہ سے باذوق ہیں. ایک جملہ اور عرض کر دوں اور اس کے بعد مسائل کی طرف چلوں. ہر جگہ آپ کو کثرت نظر آئے گی اور برکت نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا. کثرت کسی چیز کا ہونا کمال نہیں ہے، برکت کا ہونا کمال ہے. بتا قسم آپ کو لطف آئے گا. برکت والے دیکھو یہ فرش عزائے حسین پر بات ہو رہی ہے نا. یزید کثرت لے کر آیا تھا، حسین کربلا میں برکت لے کر آیا. کثرت والے ہار گئے، برکت والے جیت گئے. سن 61 ہجری کی بات سن لی، 1447 کی بھی سن لو. 57 اسلامی ممالک ہیں، وہ کثرت والے ہیں، ایک برکت والا ہے. برکت والا ہوتا ہی وہ ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا جانتا ہو. جو اپنی عیش پرستی کے لیے مال جمع کرے وہ کثرت والا ہے. جو اپنے مال کو راہ خدا میں لٹانے کا ہنر رکھتا ہے وہ برکت والا ہے. خدا سے برکت کے لیے ایمان چاہیے، برکت کے لیے تقویٰ چاہیے. اللہ اکبر. قرآن ہے جو یہ کہہ رہا برکت کے لیے ایمان چاہیے اور تقویٰ چاہیے. تمہارے پاس مال کی کثرت ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہارے پاس نہ ایمان ہے نہ تقویٰ ہے. جہاں ایمان ہوگا، جہاں تقویٰ ہوگا وہاں برکت ہوگی. اچھا سارے ٹریڈ تو ان 57 ملکوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، سارے بزنس تو ان 57 ملکوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایک ملک ہے جس میں پابندی لگی ہوئی ہے، تو تم سمجھ لو تمہاری پابندی سے رزق بند ہو جائے. جس کو خدا برکتیں دیتا ہے نا وہ پابندیوں کے بعد بھی دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا ہنر. برکت ہے یہ. برکت سے پہلے بیت کے دروازے سے اور مشہور جملہ ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا. آیت اللہ خامنئی کا جملہ ہے. اسی ایام فاطمیہ کے لیے فرماتے ہیں کہ میں ان مجلسوں سے سال بھر کا رزق حاصل کرتا ہوں. تم دنیا سے رزق حاصل کرتے ہو گے، ہمارے والے فاطمہ سے رزق حاصل کرتے ہیں. ہمارے والے دروازے اہل بیت پر ہی مانگے جاتے ہیں. ساری جب رہبر رزق کی بات کرتا ہے تو اپنے رزق کی بات نہیں کرتا ہے، پوری قوم کے رزق کی بات کرتا ہے. تمہیں نہیں مانگا. میں ایک جملہ بہت خاموشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد مصیبت کا بیان آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. بہت خاموشی سے سنیے گا. برکت کسے کہتے ہیں؟ آج ساری دنیا میں ایک خلفشار مچا ہوا ہے، خود ہمارے ہندوستان میں بھی مچا، بہت بری طریقے سے مچا. بڑے بڑے لوگ جن کے ساتھ غلط چلتے تھے وہ جیلوں میں جائیں. ان تمام مصیبتوں کے باوجود تم محفوظ ہو. جانتے ہو کیوں؟ کسی کی نگاہ کرم تمہارا. تم خود سے محفوظ نہیں، وہ کوئی ہے جو پردہ غیب میں تمہاری حفاظت کر رہا ہے. وہ تمہارے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. پیغام دے رہا ہوں خاموشی سے سنو. وہ تمہارے لیے روزانہ امام زمانہ کا ارشاد ہے کہ اگر ہماری نگاہ کرم تم سے ہٹ جائے تو ہمارے دشمن تمہیں نابود کریں. امام نے فرمایا ہمارے دشمن تمہیں نابود کر دیں.
جو توقیع امام کی موجود ہے بہار الانوار میں، آپ پڑھیے گا کہ اگر ہماری نگاہ کرم تم سے ہٹ جائے تو ہمارے دشمن تمہیں نابود کر دیں۔ کوئی تو ہے جو تمہیں حصار میں لیے ہوا ہے، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہو اس کو؟ کتنی مرتبہ؟ بہت سارے استاد گزرے ہیں عرفان کے، سیر و سلوک کے، کہتے اٹھتے بیٹھتے اپنا ورد بنا لو، یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، ورد بنا لو۔ کیوں؟ جس ایام فاطمیہ کی مجلس میں آئے ہو نا، اس بی بی کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا تو اس بی بی نے علی کو نہیں پکارا تھا، کہا تھا یا مہدی ادرکنی، یہ مہدی میری مدد۔ ابھی تو بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا ہے بی بی آپ کا، ابھی تو آپ کا بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن مدد کے لیے بلا کر آپ یہ بتا رہی ہیں کہ جو میرے اس ظلم کا انتقام لے گا وہ مہدی کے علاوہ کوئی نہیں۔ مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے، بہت تعجب ہو رہا ہے اس وقت میں بعض چاہنے والوں کی زبان سے سن رہا ہوں، خدا کی قسم دل روتا ہے، بعض چاہنے والوں کی زبان سے سن رہا ہوں، بہت مجلسیں ہو رہی ہیں یہاں فاطمیہ کی، کچھ زیادہ ہی بڑھا دی لوگوں نے، ایک مہینے تک مجلس ہو رہی ہے، پہلے ایک مجلس نہیں ہوتی تھی، اب اشرا ہو رہا۔ انسان کو جس وقت بھی عرفان ہو جائے، ہمارے یہاں زندہ کی تکلیف ہوتی ہے، مردہ کی تکلیف نہیں ہوتی، جانتے ہو؟ کیونکہ زندہ زندگی سے جوڑ کر رکھتا ہے، زندگی سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے سب سے زیادہ اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے ایام فاطمیہ کو اس شان و شوکت کے ساتھ منعقد کرانے کا، تو سب سے زیادہ کریڈٹ آیت اللہ وحید خراسانی کو جاتا ہے، جن کی ایج آج کی ڈیٹ میں 104 سال ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ان کی ایج جو ہے نا 104 سال۔ آیت اللہ مرتضیٰ تہرانی کہتے ہیں، میں نے اپنی زبان سے سنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ان کو، ان کی زبان سے کہتے ہیں، آیت اللہ مرتضیٰ تہرانی کہتے ہیں کہ آج سے 70-80 سال پہلے، 80 سال پہلے، اللہ اکبر، ایران کا انقلاب نہیں کا کچھ 80 سال پہلے یہ وحید خراسانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جلیل القدر عالم جب نجف سے آتا تھا اور ایران میں مختلف امام باڑوں میں تقریریں کرنے جاتا تھا تو اس کی عمر 25 سال تھی، اور یہ 80 سال پہلے ہر منبر پر کہتا تھا کہ اے مومنو، جیسے کربلا اور عاشورہ برپا کرتے ہو ویسے ہی ایام فاطمیہ برپا۔ یہ مصیبت کم نہیں ہے، یہ مصیبت کم نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، جس چیز کو پہنچنا ہو پہنچ جائے، کیسے کم نہیں، کربلا سے کہیں زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ آپ مقایسہ نہیں کر سکتے اہل بیت کی، نہ فضیلت کا، نہ مصیبت کا، نہ موازنہ کر سکتے۔ ہر مصیبت اپنی جگہ عظیم ہے، ہر مصیبت۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، رسول کی اگر 4-5 بیٹیاں ہوتی اور ان میں سے ایک کو مار دیا جاتا تو شاید غم کم ہوتا کہ ہاں اور 4-5 تھی، ایک بیٹی تم نے اس ایک بیٹی کو مار ڈالا، اس ایک بیٹی کی پسلیاں توڑ ڈالی، اس ایک بیٹی کے بازو توڑ ڈالے، اس ایک بیٹی کو میں حیا مانے ہے، حیا مانے ہے، ادب مانے ہے، خدا کی قسم، واللہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں ممبروں پر قسم نہیں کھاتا، واللہ باللہ تاللہ صرف ادب مانے ہے کہ اس ظلم کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو بیوی کو برباد۔ مختصر لفظوں میں سننا چاہوں گا، تھوڑا بہت وہ ظلم جو حسین کی 4 سالہ بچی پہ ہوا ہے نا، وہ یہاں بی بی زہرا پر ہوا، تھوڑا جو ظلم وہاں وہ یہاں حیا اور ادب مانے ہے، انسان نہیں بیان کر سکتا۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، کسی کو میدان جنگ میں مار دیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں میدان جنگ میں آئے تھے، مار دیا گیا، لیکن رسول کی بیٹی کو ان کے گھر میں گھس کر مارا گیا ہے، میدان جنگ میں نہیں مارا گیا، آپ اپنے گھر میں تھی، آپ اپنے گھر میں تھی، آپ کو آپ کے گھر میں مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو میں نے کربلا کا ذکر کیا ہے تو ایک جملہ سن لو، مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ کربلا وہ جگہ ہے
کے سامنے بچوں کو مارا گیا ہے. اور فاطمیہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. خدا تمہیں نہ رلائے کسی میں سوائے کبھی ہے. فاطمیہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے سامنے اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا ستم ہے, کتنا بڑا ستم ہے. میں ہر سال یہ روایت پڑھتا ہوں, ہمیشہ پڑھتا ہوں. کوئی مصیبت کے وہاں کو نیا تو نہیں بیان کرنا. جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا نے پیغام بھیجا ہے. کیسا پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد علی سے ان کا حق خلافت چھین لیا جائے گا. آپ بھی صبر کریں, علی بھی صبر کرے. علی نے بھی صبر کا وعدہ کیا, رسول نے بھی کہا ہم صبر کریں گے. جبرائیل دوسرا پیغام کیا ہے؟ جیسے ہی دوسرا پیغام سنایا نا, سنو, دل تھام کے سنو. علی بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے, عرشے پر بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی جبرائیل نے دوسرا پیغام سنایا نا, علامہ مجلسی لکھتے ہیں علی علی وجہ, علی منہ کے بل زمین پر گر گئے. علی منہ کے بل زمین پر گر گئے. جبرائیل کیا پیغام سنا دیا تم نے کہ علی جیسا صابر انسان, علی جیسا شجاع انسان منہ کے بل زمین پر گر گیا, صبر نہیں ہوا علی سے. جبرائیل تم نے کیا سنا دیا پتا ہے؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی شہادت کے بعد علی گھر میں موجود ہوں گے, ان کی موجودگی میں ان کی زوجہ کو تماچا مارا جائے گا. ایک غیرت مند مرد کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس کو مارا جائے. کون سا غیرت مند یہ برداشت کرے گا؟ کون سا غیرت مند یہ بات برداشت کرے گا کہ اس کے سامنے اس کی ناموس کو مارا جائے؟ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو مصیبتیں کربلا میں نہیں آئی وہ مصیبتیں یہاں علی کو اٹھانا پڑی ہے. علی نے کون سی مصیبت اٹھائی ہے جو حسین نے نہیں اٹھائی؟ سنو گے, حسین کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ نازل ہوا ہے, لیکن ایک مصیبت ایسی تھی جو صرف علی کے حصے میں آئی ہے. روایت کی بیان ہے کہ جس وقت مولا امام حسین گودی قتل عام میں گرے ہوئے ہیں, قاتل جاتا ہے, ظالم جاتا ہے تاکہ سر و تن میں جدائی کر سکے, لیکن پھر اس کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر سر ساتھ پوچھتا ہے سر و تن میں جدائی کیوں نہیں کرتا, حسین کا سر قلم کیوں نہیں کرتا؟ تو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ اگر حسین زندہ ہوئے, حسین نے پلٹ کے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا سنو, سر ساتھ نے کہا اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے تو جاؤ اور ان خیموں پر حملہ کرو جس میں حسین کی بیوی ہے. یہ ظالم اپنے ہاتھوں میں مشال لے کر آگے بڑھے, آگ لے کر آگے بڑھے تاکہ خیموں کو جلا سکے. ارے حسین نے اسی کو دیے قتلگاہ سے تاریخی جملہ کہا, اے ظالمو اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. ارے جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں میری بیویوں پر حملہ نہ کرنا, میرے ناموس پر حملہ نہ کرنا, میری بہنوں پر حملہ نہ کرنا. میں دستے ادب جوڑوں گا مولا, آپ سے نہ دیکھا گیا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی ناموس پر حملہ ہو. ارے آئیے مدینے میں, آپ تو خود گھر میں موجود ہیں, علی گھر میں موجود ہے, علی کی موجودگی میں ان کی ناموس کو مارا. جلال ربکم, علی کی موجودگی میں ان کی ناموس کو مارا جا رہا ہے. اور کس طریقے سے مارا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کے جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. اللہ اکبر, جلتا ہوا دروازہ. اب آپ ذرا تصور کریں, مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے, بس ایک دو بات کا ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد مجلس کو تمام کرنا ہے. بس ایک لمحہ فکریہ ہے, آپ ذرا سوچیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ کیل چبھنے کی وجہ سے, دروازہ گرنے کی وجہ سے بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور تازیانے کی وجہ سے بی بی کا بازو ٹوٹ گیا تھا. یہ سب زخمی ہے, یہ سب زخمی ہے. یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ رسول کی شہادت کے بعد ہوا ہے. اس کے بعد 60 دن یا جتنے بھی دن ہوں یا 90 دن بی بی زندہ رہی ہے نا. کس کرب کے ساتھ زندہ رہی ہے, کس مصیبت کے ساتھ زندہ رہی ہے, کس اذیت کے ساتھ زندہ رہی ہے. میں آپ کو بچوں کی عمریں سناؤں. جناب ام کلثوم 3 سال کی ہیں, جناب زینب 4 سال کی ہیں, امام حسین 5 سال کے ہیں, امام حسن 6 سال کے ہیں. یہ عمریں ہیں بچوں کی, یہ عمریں جو ہے نا بچوں کی
ہوگی. اس عمر کے بچے اکثر گود میں آنے کی ضد کرتے ہیں, اکثر ماں سے یہ ضد کرتے ہیں کہ وہ انہیں سینے پر لٹائیں, اکثر ماں سے یہ ضد کرتے ہیں کہ انہیں گودی میں ٹہلائیں. میں کہوں گا ارے اگر کبھی زینب نے تمنا بھی کی ہوگی تو کس اذیت کے ساتھ بیوی نے اٹھایا ہوگا.